لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے جگر پارے، رب کے محبوب، مالک وقار، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور انبیاء، شہ نشین مہ وشاں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیر زہر جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، امام الاولیاء، امام الملائکہ کے حضور ناز میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ہمارے دی وقار علماء کرام، محترم معزز سامعین کرام و حاضرین کرام و خواتین و پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لبیں عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے، پھر جو بن کر روشنی دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ ہمارے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ بزم انتہائی مبارکباد ہے، اور اس کو سجانے والے جو نوجوانان اسلام ہیں، آقا سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں، ان کی دیوانگی اس بزم سے ظاہر ہوتی ہے کہ جنہوں نے علماء کرام کے لیے کاوشیں کی اور ان کو بلا کر تاکہ اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو، آقا کی سچی پکی محبت زندگی کے اندر آئے۔ تو میرے عزیز و دوستو، ہمارے درمیان میں ہمارے متحرک دوست حضرت مولانا قاری عمران صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جو ایسی مجالسوں کو خوبصورت بنانے کی ایک بہترین مہارت رکھتے ہیں، اور اس اجلاس کے اندر، اس جلسے میں، اس کانفرنس میں جس کو نام دیا گیا ہے رحمت عالم کا، تو میرے عزیز و دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چلیے اس کے تحت میں کچھ کہا جائے۔
اور بتلایا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی محبت تھی، آپ کی رحمت کیسی رحمت تھی، آپ کی شفقت کیسی شفقت تھی، اور کیسی عنایت تھی کہ جو آپ کے قریب ہوتا وہ آپ کا ہو جاتا، جو آپ کے پاس سے گزرتا وہ بغیر اثر لیے نہیں رہتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لیتا وہ عشق سے بالکل معمور ہو جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دور دور تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہتے تو لوگ ایمان کے اندر آتے، آقا کی رحمت میں داخل ہو جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر نظر ڈال دیتے، میرے عزیز دوستو، وہ حلقہ ایمان میں آ جاتا، کسی پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتے، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا، کہیں پر آپ خاموش رہتے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا۔ یہ ادائیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ انک لعلی خلق عظیم، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا۔ میرے عزیز و دوستو، چلو چلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، چلو چلتے ہیں ان مکہ کی گلیوں میں جن میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس طریقے سے لوگوں پر برستی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلِذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، ایک موقع پر ایک یتیم بچہ ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بدن پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اسے رہا نہ گیا، اور اس بے تابی میں وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میری امی جان کے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چچا جان آپ مجھ کو چادر دے دیجئے، کوئی لباس دے دیجئے جو میں اپنی امی جان کو پہنا دوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میری والدہ محترمہ کا بدن ظاہر ہو۔ میرے عزیز و دوستو، اس کے چچا نے اس کو دھتکار دیا، نہ لباس دیا نہ چادر دی۔ میرے عزیزو، وہ معصوم، وہ بچہ ابھی شعور کی منزل پر قدم رکھا ہی تھا، روتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں کوئی ملا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری امی جان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میں اپنے چچا جان کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ مجھے لباس پرانا ہی دے دیجئے، مجھ کو کوئی چادر دے دیجئے، میں اپنی امی جان کے کپڑے پھٹے دیکھتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے رونا آتا ہے، میں یتیم ہوں، میں لاوارث ہوں، میرے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، جس کو میں نے اپنا سمجھا میں اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی، لیکن اس نے مجھے دھتکار کر بھگا دیا اور مجھے نہ کپڑے دیے نہ چادر دی۔ اس شخص نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں ایک شخص کی روز رہنمائی کرتا ہوں، تم جانا حرم پاک کے اندر ایک شخص بیٹھا ملے گا، اس سے درخواست کرنا، وہ تمہاری بات ضرور قبول کرے۔ میرے عزیز و دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر عبادت میں مشغول ہیں۔ وہ شخص پہلے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان ہم چچا کے پاس گئے تھے لیکن اس نے مجھ کو دھتکار دیا، راستے میں کسی نے رہنمائی ہماری کی کہ رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر ہے، وہاں جا کر تم درخواست کرنا، تم خالی ہاتھ نہیں آؤ گے، تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ امی نے کہا بیٹا، اس کی ماں نے یہ بات کہی کہ جاؤ تو، لیکن وہ اگر تمہارے سامنے دین پیش کرے تو قبول مت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور وہ جب پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر اس نے پہلے نمبر پہ یہی بات کہی کہ دیکھیے سن لیجئے، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، میں آیا ہوں اس لیے کہ میری والدہ کے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور تم اپنے اوپر بدن کی چادر دے دیجئے آپ ہم کو، تاکہ میں اپنی والدہ کے بدن کو چھپا سکوں۔ آپ مسکرائے، کچھ
بولے نہیں، وہ کالی کملی آپ نے اتاری اور اس بچے کو دے دی۔ وہ بچہ خوشی خوشی وہ چادر لے کر آتا ہے، اپنی والدہ کو اس میں لپیٹ دیتا ہے اور آپ اپنی والدہ کے بدن کو چھپا دیتا ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ تم یہ چادر لے کر آئے، دین تو قبول نہیں کیا؟ کہا نہیں، تو ہم نے بالکل قبول نہیں کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر ماں کہنے لگی کہ اب اچھا نہیں لگتا جو اپنی رحمت کی چادر میرے اوپر ڈال دے اور ہم اس کی آغوش رحمت میں نہ جائیں، چلو چلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ جو دین لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ہمارے نبی ہیں جو عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، دنیا کی ہر شے کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے عزیز و دوستوں، آج ہمارا یتیموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں یتیم رہتے ہیں، کیا ان پر ہم شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں؟ کہ آقا کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، آپ نے فرمایا کہ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور یتیم کو اپنے ساتھ کھانے میں بیٹھا، تو اس کو اپنے کھانے میں بیٹھا لے گا، اپنے ساتھ کھلائے گا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، تیری سختی کو ختم کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تقاضا ہے، یہ محبت و شفقت ہے آقا کی کہ آپ کا اثر خاموشیوں میں بھی ہے، آپ کا اثر مسکرانے میں بھی ہے۔ ایک موقع پر ایک ضعیفہ حرم سے نکلتی ہے اپنی گٹھری لے کر اور یہ سوچ کر کہ ایک شخص آ چکا ہے جو قدیم دین سے مجھے ہٹا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ چپکے سے سوچتی ہے کہ ہم منات لات عزا کے ماننے والے، ہمارا قدیم زمانے کا دین، اگر یہ اس شخص کی ہم نے بات سن لی، ہم اس کے ہو گئے تو ہم اپنے مذہب کی اپنے دین کی توہین کر دیں گے۔ بھاری بھرکم اس نے اپنی گٹھری باندھی اور باہر کھڑی ہے، میرے آقا کا گزر ہوتا ہے، اس نے دیکھا، اشارہ کیا کہ یہ گٹھری میرے پر اٹھا کر رکھ دیں۔ اس ضعیفہ نے یہ بات کہی، آقا نے جب وہ گٹھری اٹھائی تو کچھ زیادہ ہی وزن تھا، آپ نے کہا چلو میں پہنچا دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری اپنے سر پر رکھی ہے، آپ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ ضعیفہ بہت خوش ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ اتنا شفیق انسان مجھ کو مل گیا۔ میرے عزیز و دوستو، وہ لے کر وہ جا رہی ہے ساتھ میں، آقا لے کر چل دیے اس کی گٹھری اور راستے میں اس نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو مکہ کے اندر ایک انسان آیا ہوا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت عظیم جادو جانتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتا ہے، خاندانوں کے اندر دوری کرا دیتا ہے، وہ نیا دین پیش کر رہا ہے۔ بیٹا تم شریف معلوم ہوتے ہیں، تم اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ میرے آقا خاموشی سے سنتے ہوئے جا رہے ہیں، منزل مقصود پر وہ ضعیفہ پہنچتی ہے، آپ اس کی گٹھری اتار کر رکھتے ہیں، وہ اپنے پاس سے پیسے دینا چاہتی ہے، آپ جو ہے پیسے لینے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک طرف بیٹا کہتی ہو، دوسری طرف پیسے دیتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی بیٹا اپنی ماں سے پیسے لے۔ آپ جانے لگے، اس کے اندر تلملاہٹ پیدا ہوئی کہ اتنا شریف بچہ اور اتنا خوبصورت جوان نظر آ رہا ہے کہ جس کی ادائیں ایسی ہیں خوبصورت، اللہ اللہ، چلو اس کو کچھ اور سمجھا دیں، اس کا نام ہی معلوم کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ بیٹا بہت شریف معلوم ہوتے ہو، ذرا اپنا اسم گرامی تو بتلا دو، اپنا نام بتلا دو۔ میرے عزیز دوستو، قربان جائیے رحمت للعالمین پر، آپ نے فرمایا کہ اماں جان تم اب تک جسے گالیاں دیتی آ رہی تھی، جس کو جادوگر کہہ رہی تھی، جس کو کہہ رہی تھی کہ میاں بیوی میں جھگڑے کرا دیتا ہے، جس کو کہہ رہی تھی کہ یہ خاندانوں کو جدا کر دیتا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور حیرت زدہ ہوتی ہے، بے ساختہ کہتی ہے کہ با خدا ایسا شخص کبھی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں کرا سکتا، ایسا شخص جادوگر ساحر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص خاندانوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ بیٹا تم جو کلمہ لے کر آئے ہو وہ کلمہ مجھے پڑھا دو۔ اس عورت نے، اس ضعیفہ نے آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا
رحمۃ للعالمین۔ دیوانگی ہماری ٹھکانے پہ نہیں ہے، دیوانگی ہماری ٹھکانے پہ نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ سا کوئی زمانے میں نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عظیم نبی عطا فرمائے ہیں جن کی ادائیں ایسی ہیں کہ جن پر چلنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جدا ہے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، جنہوں نے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے، بلکہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نافرمانوں نے پکڑ لیا، سفیان آگے بڑھتا ہے اور زید بن دسنہ سے یہ بات کہتا ہے، اے زید بن دسنہ، تم پھانسی کے تختے پر چڑھے ہوئے ہو، اگر تمہیں اس جگہ پر چھوڑ دیا جائے، پھانسی کے تختے سے نیچے اتار لیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ اس بات کو تم پسند کرتے ہو؟ میرے عزیز و دوستو، زید بن دسنہ وہ ہستی ہیں کہ چند لمحوں میں اللہ کے یہاں پہنچنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینے والے ہیں۔ زید بن دسنہ کا جملہ کیا ہے، سننے کے قابل ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ آج ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا مقام ہے، جیسا آپ کا طریقہ اختیار نہ کیا ہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ زید بن دسنہ یہ کہتے ہیں، تو سفیان یہ بات کہتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اپنے موجود ہیں، آرام گاہ میں ہیں، وہاں کانٹا چبھ جائے اور زید بن دسنہ آرام سے بیٹھا رہے، یہ بھی گوارا ہے۔ یہ محبت صحابہ کرام کی ہیں۔ میرے عزیز و دوستوں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہیں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو طریقہ رسول ہونا چاہیے تھا وہ آج ہم اس کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کامیابی کا۔ نہیں مل سکتی کامیابی، نہیں مل سکتی کامیابی، ملے گی کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، آپ کے دامن میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے افعال میں، آپ کے اقوال میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے تمام اخلاق کے اندر کامیابی ملے گی۔ میرے عزیزوں، ہمارے درمیان میں علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ آج ہم نے اپنے والدین کے متعلق جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، افسوس صد افسوس، جب رب ذوالجلال یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، سوچو کیا مقام اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے۔ پوچھئے صحابہ کی جماعت سے یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک پر کلمہ نہیں آ رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ والدہ ناراض ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے خبرگیری لی تو آپ ناراض نکلی، آپ نے جو ہے انکار کیا، میں معاف نہیں کروں گی۔ آقا نے فرمایا کہ علقمہ کے لیے اکٹھا کی جائیں لکڑیاں اور آگ لگائی جائے اور علقمہ کو اس میں ڈالا جائے، قربان جائیے والدہ کی محبت و شفقت پر۔ آقا سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ، تم میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں ڈلوائیں گے؟ کہا کہ اس سے تو بہتر ہے یہ جہنم میں دے لیں۔ ادھر علقمہ کی والدہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتی ہیں، ادھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ پوچھئے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام مجھے والدین کی خدمت سے ملا۔ پوچھئے شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ یہ کہیں گے یہ مقام مجھے والدین کے صدقے میں ملا۔ پوچھئے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ وہ جواب یہی دیں گے یہ مقام مجھے والدین کی خدمت
खिदमत से मिला। पूछिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि से ये मकाम तुमको कैसे मिला कि लोग आपके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लेते हैं। तो वो भी यही बात कहेंगे कि ये मकाम हमको जो मिला है वो वालिदैन के सदक़े में मिला है। आइए एक छोटा सा वाक़या मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, औलिया अल्लाह में शुमार होता है। आप जो हैं वक्त के वली हैं और हम सबके सरताज हैं। आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे अनवर को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। कुछ हासिदीन पैदा हो गए, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और दायर करने के बाद में इनको बुलाया गया अदालत में और आप जज के सामने पेश किए जाते हैं। तो जब पेश किया गया आपको तो मालूम ये चला कि जो जज बैठा हुआ है जैसे ही आपके चेहरे को देखता है वो भी कलमा पढ़ लेता है। अब जब जज ही ने कलमा पढ़ लिया सारे लोग उठ के चले गए। हमारी खुशी थी। आप अपनी अम्मा जान के पास आते हैं और कहते हैं कि अम्मा जान तुमको मालूम भी है आपके बेटे की कितनी शोहरत है। माँ पूछती है क्या शोहरत है तुम्हारी? कि आपके बेटे की ये शोहरत है, ये फरीदुद्दीन गंज शकर के जो चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। माँ ये कहती है इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल हमारा कमाल है। अंदाजा लगाइए कि आज माँ बाप अपनी औलाद की तरफ नजर नहीं रखते हैं कि इनको इल्म दीन नहीं सिखाते हैं, इनको कुरान नहीं सिखाते हैं। ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का हिफ्ज़ मुकम्मल होता है। उस्ताद ये कहता है कि जाओ अपनी अम्मा जान से दस्तार लेकर आ जाओ ताकि तुम्हारे पगड़ी बांध दी जाए और आज हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है उसकी खुशी का इजहार किया जाए। आप छोटे हैं, कमसिन हैं, खुशी से अम्मा जान के पास जाते हैं और ये बात कहते हैं अम्मा जान आज हमारा हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है, उस्ताद मोहतरम ने हमको भेजा है और ये कहा है कि दस्तार लेकर आओ और हम तुम्हारी आज दस्तार बंदी करेंगे। माँ क्या कहती है मेरे अज़ीज़ों दोस्तों? माँ ये कहती है कि बेटा आज उस्ताद मोहतरम से ये कह देना कि आज नहीं 2 दिन के बाद कर देना। इधर ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा मोहतरमा जाती हैं और उधार लेकर सूद लाती हैं, उसे काटती हैं, उससे चंद पैसे मिलते हैं और कपड़ा लेकर आती हैं। फिर 2 दिन के बाद में ख्वाजा मौइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में देती हैं, कहती बेटा जाओ अब दस्तार बंदी करो। इस हालत के अंदर वालिदैन ने अपनी औलादों को पढ़ाया है, अच्छी तरबियत की है। आज सब कुछ होने के बावजूद हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं करते, अच्छी तालीम नहीं देते। हमारा मकसद इस वक्त इस वाक़ियों को पेश करने का ये है ताकि हम अपनी औलाद के लिए ये नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम इनको अपने वक्त का मुहद्दिस बनाएंगे, इनको मुफक्किर और मुदब्बिर बनाएंगे, इनको मुबल्लिग बनाएंगे। इनके चेहरों को देखकर अल्लाह याद आ जाए, इनके नक्शे कदम पर चलकर जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को ऐसा बनाएंगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि हैरत ज़दा है कि अम्मा ने ये क्या कह दिया, ये तो 4 दीवारी में रहती है, ये तो बाहर पे नहीं निकलती। हैरत ज़दा है। अब खाने का वक्त है, दस्तरखान बिछा हुआ है। अब बाबा फरीदुद्दीन हैरत ज़दा है, अम्मा से बार बार सवाल करते हैं कि अम्मा जान बतलाइए तो सही क्या बात है। का बेटा खाना खा लो। खाने से फारिग होते हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है बेटे और माँ में। माँ ने कहा कि फरीदुद्दीन गौर से सुनना, ये कमाल तुम्हें कैसे मिला है? आपने फरमाया कि बेटा सुनो कि जब तेरा हमल ठहरा है उस वक्त से मैंने कोई भी हराम लुकमा नहीं खाया। अब जब तू दुनिया के अंदर आया है मैंने तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। और तीसरी बात सुन, मैं जब से तेरा हमल ठहरा है उस वक्त से लेकर तेरी पैदाइश और अब तक मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी। और उस तहज्जुद के अंदर रब्बुल जलाल से ये दुआ किया करती थी, मेरे मौला ऐसी औलाद अता फरमा कि जिसके चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लें। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बात को सुना, आप अपनी वालिदा के कदमों में गिर गए और ये बात अलल ऐलान कही कि जब तक के फरीदुद्दीन की वालिदा जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगी उस वक्त तक फरीदुद्दीन जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये मकाम है मेरे अज़ीज़ दोस्तों वालिदैन का, अनिश्कुर ली वलिवालिदैन।
اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو صحیح رہنمائی کریں، انہیں ٹھیلوں پر ہوٹلوں پر بٹھالنے سے بچائیں۔ یہ ہماری ایک اہم ان کے لیے رہنمائی ہوگی۔ اگر یہ چیز نہیں رہی ہمارے اندر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، پھر یہ گالیاں ہمیں بھی دیں گے اور آنے والے وقت میں یہ بہت بڑی مصیبت میں گرفت ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے جب تک آپ رہے ہیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت صحابہ میں مفتی ملیں گے، مفکر ملیں گے، مولد ملیں گے۔ آپ لڑکیوں میں دیکھیے بڑی بڑی عالمہ ملیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ، علم دین والی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو سہارا دے رہی ہیں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آپ حیرت، آپ کے اوپر ایک پریشانی سی ہے، آپ آتے ہیں زنبلونی زنبلونی، مجھے چادر اڑا دو، اور آپ بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں، نہیں نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ مسکینوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ یتیموں کے سہارا ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بخاری کے اندر ہیں۔ میرے عزیز و دوستوں، اس لیے ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ کوئی شاید کیا خوبصورت بات کہتا ہے، جگر بھی جان بھی دل بھی ہے نذرانہ محمد کا، جگر بھی جان بھی دل بھی ہے نذرانہ محمد کا، میں دیوانہ میں دیوانہ میں دیوانہ ہوں محمد کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔